بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے معاہدات، یہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ باب ہے، وہ عنوان ہے جس سے ہمیں نبی کریم علیہ السلام کی فہم و فراست، آپ علیہ السلام کی سیاست اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی ڈپلومیسی کیسی تھی اس کا پتہ چلتا ہے۔ ویسے تو یہ موضوع ڈاکٹر صاحب کا ہے اور انشاءاللہ یہ اس پر بڑی اچھے انداز سے گفتگو کریں گے۔ بہرحال اگر معاہدوں کی بات کی جائے تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مدینہ ہجرت فرمائی تو مدینہ میں یہودی بھی آباد تھے اور انصار بھی آباد تھے، اور ان کے درمیان کچھ نہ کچھ معاملات چلتے رہتے تھے۔ اور پھر ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے مدینہ ہجرت فرمائی تو اس وقت کفار مکہ کی طرف سے جو ایک خطرہ تھا وہ ٹلا نہیں تھا۔ اب مدینہ میں آلریڈی جو وہ ایک قوت رہ رہی ہے یہودی، اور جن کے انصار سے پہلے سے ہی کانفلکٹس چل رہے ہیں، تو ضروری تھا کہ اگر مدینہ کی ریاست میں امن و امان قائم کرنا ہے تو ان سے ایک معاہدہ ضروری ہے تاکہ امن و امان کی جو صورتحال ہے وہ قائم اور دائم رہ سکے۔ اور پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ کفار کی طرف سے بھی خطرات تھے، تو یہودیوں سے اپنی ایک سیاسی پوزیشن متعین کرنا یہ بھی ضروری تھا تاکہ ان کی سائڈ پتہ چل جائے وہ کس کی سائڈ ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے باقاعدہ ان سے ایک معاہدہ کیا جس سے وہاں مدینہ کے رہنے والے ایک وہ ریاست کے شہری بن گئے، اور سب کو مذہبی آزادی تھی، معاشرتی حقوق سب کو مل رہے تھے، اور معاہدہ یہ تھا کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لڑیں گے، دفاع کریں گے اور ایک دوسرے کے خلاف سازش کا حصہ نہیں بنیں گے۔ یہ میثاق مدینہ یہ وہ معاہدہ ہے تاریخ کا کہ جس سے ڈاکٹر حمید اللہ نے پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن کہا ہے، یعنی یہ صرف ایک معاہدہ نہیں تھا بلکہ یہ ریاست مدینہ کا باقاعدہ ایک دستور تھا۔ یہاں یہ بات بڑی غور کرنے کی ہے کہ قوانین پہلے بھی بنے ہیں اور انہیں کچھ نہ کچھ ریٹن فارم میں بھی لایا گیا ہے، لیکن یہ جو 52 شقیں تھی میثاق مدینہ کی، یہ نہ صرف قوانین تھے، نہ صرف معاہدہ تھا، بلکہ ریاست مدینہ کا باقاعدہ کانسٹیٹیوشن تھا اور دنیا کا ہسٹری کا پہلا ریٹن کانسٹیٹیوشن تھا۔ تو یہ اس میثاق مدینہ کی اہمیت ہے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہجرت کے بعد ایک پہلا معاہدہ تھا۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کے آس پاس جو قبائل تھے ان سے بھی معاہدے کیے تاکہ ان کی طرف سے بھی جو ایک خطرات کی علامت تھی کہ کہیں وہ بھی کسی سازش کا حصہ نہ بن جائیں اور مسلمانوں کو نقصان نہ پہنچائے، تو ان سے بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے معاہدہ کیا اور انہیں اپنا حلیف بنا لیا، اپنا دوست بنا لیا۔ اچھا، ان معاہدات میں ایک چیز نوٹ کرنے کی ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے جو اندرونی کانفلکٹس تھے ان حوالے سے کوئی معاہدہ نہیں کیا، یعنی ان کے جو اندرونی کانفلکٹس ہیں اس میں نبی کریم علیہ السلام یا مسلمانوں کو کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، وہ آپس میں اپنے معاملات کو ڈیل کریں۔ ایک اور بات دیکھنے کی ہے کہ مدینہ کے آس پاس جن قبائل سے آپ علیہ السلام نے معاہدہ کیا وہ تجارتی شاہراہوں پر واقع تھے، یعنی کفار مکہ کا بھی ان شاہراہوں سے گزر ہوتا تھا۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کی ڈپلومیسی تھی کہ ان سے نبی کریم علیہ السلام نے معاہدہ کر لیا تاکہ کبھی اگر ان کا راستہ روکنا ہو تو یہ قبائل وہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ایک اور مزے کی بات جو نبی کریم علیہ السلام کی فہم و فراست کو واضح کرتی ہے کہ وہ جو آس پاس کے قبائل تھے، ایک تو یہ معاہدہ ہو گیا، حلیف بن گئے، آپس میں ایک دوسرے دوست بن گئے۔ کچھ وہ قبائل تھے جو حلیف نہیں بنے، دوست نہیں بنے، تو نبی کریم علیہ السلام نے انہیں اس بات پر ایگری کر لیا کہ ٹھیک ہے، آپ ہمارے دوست نہیں بن رہے، ہمارے ساتھ تعاون نہیں کر رہے، لیکن آپ غیر جانبدار رہیں گے، آپ ان کی بھی سازش کا حصہ نہیں بنیں گے، بیچ میں رہیں گے، نہ ہماری طرف نہ ان کی طرف۔ تو یہ بھی حضور علیہ السلام کی فہم و فراست تھی۔ تو میثاق مدینہ دیکھ لیں، اور پھر میثاق مدینہ کے بعد یہ آس پاس کے قبائل سے جو نبی کریم علیہ السلام نے معاہدات کیے، اس آپ کی سیاست، آپ کا سیاسی تدبر، فہم و فراست واضح ہمیں نظر آتی ہے۔ اور جیسا آپ نے بھی ذکر کیا کہ صلح حدیبیہ جسے قرآن نے فتح مبین قرار دیا، اور وہ تو ایسا عظیم الشان معاہدہ تھا کہ اس وقت بہت سے لوگوں کو وہ سمجھ نہیں آیا، لیکن صرف 2 سال میں within 2 years مکہ فتح ہو گیا۔ اور ایک اور مزے کی بات، جیسا آپ نے ذکر کیا کہ 2 سالوں میں مکہ فتح ہو گیا، اس طرح ایک اور بات اس میں یہ تھی کہ جب معاہدہ ہوا نا تو امن و امان کی فضا قائم ہو گئی، اور اب یہ خطرہ نہیں تھا کہ وہاں سے کوئی جنگی لشکر آئے گا یا یہاں سے کوئی جنگ ہوگی یا قتل و غارت گری ہوگی۔ جب ماحول ٹھنڈا ہو گیا نا تو پھر کیا ہوا، جو کفار تھے اور مسلمان تھے وہ بھی ایک دوسرے کے کچھ نہ کچھ قریب ہونا شروع ہوئے، اور اس سے کیا ہوا کہ مسلمانوں کا جو ایک پیغام تھا، وہ جو مسلمانوں کا ایک کردار تھا، اس کا جو انفلوئنس تھا وہ باقاعدہ نظر آنے لگا،
اور اسلامی تاریخ میں پچھلے جتنے بھی سال گزرے تھے، یعنی صلح حدیبیہ ہو رہا ہے 6 ہجری میں، تو اس سے پہلے کتنے سال گزرے نبی کریم علیہ السلام نے جب اعلان نبوت فرمایا؟ تقریباً 18-19 سال کا عرصہ۔ 18-19 سال میں اتنے مسلمان نہیں ہوئے جتنے ان 2 سالوں میں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ تو یہ نبی کریم علیہ السلام کے معاہدات تھے، اور یہ نبی کریم علیہ السلام کی فہم و فراست تھی، آپ کا سیاسی تدبر تھا۔